سر وہ لوور سٹاف جو علاقوں میں آپریشنز میں مصروف ہوتا ہے اس کے بارے ماضی میں یہ دیکھا گیا کہ سر ان کی آئیڈینٹیٹیز کو ڈسکلوز کرنا، ادروائز بھی جو ہمارے پیرنٹ لاز ہیں قانون شہادت اور پی پی سی میں جو انفارمرز ہیں یا اسپیشل مشنز پہ آپ ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. سر ان کی تصویریں پوسٹروں پہ چھپوا کے اگر دیواروں پہ آویزاں کروائی جائیں وار ایریاز میں اور سوشل میڈیا پہ ڈالی جائیں اور کہا جائے کہ یہ جو انسپیکٹر یا یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یا یہ جو فوجی افسر ہے یہ یہاں پہ انڈر کور انٹیلیجنس کی ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کو مارنا عین عبادت ہے، تو سر یہ ظلم ہے ہمارے ان بچوں اور جوانوں کے ساتھ. ایک سر میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ جتنی لیجسلیشن آ رہی ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ منسٹری فار لا اینڈ جسٹس لا رہی ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے. یہ تمام ڈویژنز آپ کو اس سے زیادہ معلوم ہے، تمام ڈویژنز اپنے اپنے بل لا کے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، لے ہوتے ہیں، ان کو کمیٹیز میں بھیجا جاتا ہے، ایگزامن کیا جاتا ہے، آ جاتے ہیں. یہ سبجیکٹ منسٹری آف انٹیریئر کا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بیرون ملک تھے، شاید وہ کل ہی پہنچے ہیں اور اب لاہور میں ہیں. اس میں جب یہ بل لے ہوا تو میں نے بھی سر اس کو ایگزامن کیا، دوستوں نے اس پہ اعتراض کیا. دو بڑے اعتراضات تھے کہ اس میں جو فنڈامنٹل چینج ہے سر، ایک تو اس میں وہ امینڈمنٹس آئی ہیں جو 1923 کے بعد آج ضروری تھی. اس میں جو ڈاکومنٹ کو ہے ری ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ الیکٹرانک بھی ہو سکتا ہے، ورچوئل ہو سکتا ہے، کس طرح کا ہے، جو آج کل ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال اس کو کور کیا گیا ہے. اس میں سر پہلے 1975 میں ایف آئی اے ایکٹ بنا 1974 میں، اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا یہ جو سول پارٹ ہے سر یہ ایف آئی اے کے شیڈیول میں ہے، لیکن اس میں کورسپونڈنگ امینڈمنٹس نہیں تھی ہوئی کہ ایف آئی اے کا رول ایکٹ میں ڈیفائن نہیں تھا، آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں، اس کی وجہ سے بھی کچھ لٹیگیشن ہوتی تھی. آج بھی جو اس کی فیس ایجنسی جو انویسٹیگیٹ کرتی ہے وہ ایف آئی اے ہے. اس میں سر ہم نے ایف آئی اے کو اور اختیارات دیے اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کو ہم نے یہ بھی اختیار دیا کہ وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنا سکتے ہیں جہاں پہ کوئی اہم نوعیت کا کیس ہو، لیکن دیٹ ٹیم وڈ بی کنوینڈ ہیڈڈ بائی این آفیسر آف ایف آئی اے، اور ریلیونٹ انٹیلیجنس ایجنسی کا بندہ اس میں ایز اے ممبر بیٹھ سکتا ہے کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. اعتراض دو باتوں پہ تھا، اگر میں غلط ہوں مجھے میری تصحیح کر دیجئے گا. ایک اعتراض تھا کہ جو پاور آف اریسٹ دی جا رہی ہے وداؤٹ وارنٹ، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز غور سے سنیں جی، وہ ہم نے سیکشن 2A9 میں جو ایڈ کیا تھا پاور آف اریسٹ بائی دی انٹیلیجنس آفیسرز، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ گرفتار تو کر سکتے ہیں لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بذریعہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر پیش کریں گے اس شخص کو میجسٹریٹ کے سامنے. اس میں کمیٹی پہ گفتگو ہوئی، فلور پہ بھی ہوئی، دوستوں نے اعتراض کیا کہ جی اس کی وجہ سے کہیں یہ ایک نیا راستہ نہ کھل جائے. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پاور آف اریسٹ، سرچ اینڈ سیجر جو ہے ان کو دی گئی تھی. حکومت نے آفٹر ڈیلیبریشن یہ طے کیا کہ ہم وہ امینڈمنٹ وڈرا کر رہے ہیں. مشتاق صاحب نے بھی شاید یہی ڈالا تھا کہ وہ وڈرا ہو جائے پاور ٹو اریسٹ کی. وہ امینڈمنٹ سر ہو گئی اس میں سے وڈرا. اس کی ایک امینڈڈ فارم آئی تھی کہ جی وہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ اس کو کر دیں گے درست، کہ اس کو وہ نوٹیفائی کریں گے اور کسی آفیسر کو کریں گے آتھورائز. سو میں کلیئرٹی سے سر کلوز 9 کی جو امینڈمنٹ ہے سیکشن 11 کی، اس میں انسرشن آف سیکشن 2A جو کہ رپورٹ میں آئی ہے اس شکل میں کہ not withstanding anything contained in this act or any other law for the time being enforced, the officer authorized by Director General FIA not below the rank of Superintendent of Police. ہم یہ بھی نہیں کر رہے، ہم نے سر جو اوریجنل ہے ٹیکسٹ اسی کو کرتے ہیں. سو I would be stating کہ سر with two amendments. One sir, deletion of clause 9 in the report and proposed bill, and second sir, there is a word added in section clause 2 की amendment of section 2 में after the word munitions and के बाद related services be deleted. sir clause 2A के अंदर entry 3 में supplies and or sales of munitions and ریلیٹڈ سروسز میں سے اینڈ ریلیٹڈ سروسز کو ہم ڈیلیٹ کریں گے. اب پڑھا جائے گا ریلیٹڈ ٹو پروکیورمنٹس آف سپلائز اور آف سیلز آف میوشنز
that relate to military capability and potential and would be needed by state in time of peace and war. It shall be read as. सर जो ऐड की हैं कमेटी ने अच्छी चीजें, एक जगह पे वर्ड इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कॉन्टेक्ट था, उसमें वर्ड अनइंटेंशनल कमेटी ने डिलीट करके भेजा है। हमारी उसमें इनपुट थी सेनेटर राना मकबूल साहब ने, वो इसी तरह आया है। एक जगह पे सर लगता ये था कि जैसे किसी तरह से भी कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो शायद ऑफेंस ना बन जाए। ए पर्सन मे बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन इन कम्युनिकेशन विद एनिमी और ए फॉरेन एजेंट इफ ही हैज आइदर विद इन और विदाउट पाकिस्तान विजिटेड द एड्रेस। तो उसमें लगा कि ये तो कोई गलती से भी चला जाए तो हो जाएगा, तो नोइंगली डाला है, जानते बूझते हुए कि ये एजेंट है फॉरेन एनिमी का, तो उसमें नोइंगली उसको ऐड किया गया। इसके अलावा सर कोई ऐसी मेजर चीज नहीं थी जिस पे कोई बहुत ज्यादा हो। एक है ऑफेंस है अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज। जनाब चेयरमैन, इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक बेसिक काम है कि ये ना नजर आने वाली फोर्सेस होती हैं जो कि फील्ड में काम कर रही होती हैं, इनके जो हेड्स हैं या जो इनके सेक्टर्स के हेड्स हैं वो नोटिफाइड होते हैं, उनके बारे लोगों को मालूम है। सर वो लोअर स्टाफ जो इलाकों में ऑपरेशंस में मसरूफ होता है, उसके बारे माजी में ये देखा गया कि सर उनकी आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज करना, अदरवाइज भी जो हमारे पेरेंट लॉज हैं कानून शहादत और पीपीसी में जो इन्फॉर्मर्स हैं या स्पेशल मिशंस पे आप उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर उनकी तस्वीरें पोस्टरों पे छपवा के अगर दीवारों पे आवेजा करवाई जाएं वॉर एरियाज में और सोशल मीडिया पे डाली जाएं और कहा जाए कि ये जो इंस्पेक्टर या ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है या ये जो फौजी अफसर है ये यहां पे अंडर कवर इंटेलिजेंस की ड्यूटी कर रहा है, इसको मारना ऐन इबादत है, तो सर ये जुल्म है हमारे उन बच्चों और जवानों के साथ। तो उसको उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेट नहीं था होता मामला, उसको ऑफेंस बनाया गया है और उसकी लैंग्वेज में पूरी एहतियात की गई है। ए पर्सन shall commit an offense who intentionally acting in any manner prejudicial to public order, safety, interest or defense of Pakistan or any part thereof discloses in such a manner that exposes the identity of such undisclosed person in any manner, the identity of the member of intelligence agencies or the informer, the source whereof। तो सर ये इसकी सारी अब हैयत है। जो इसमें दो कंटेंशियस चीजें थी, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय इंटेलिजेंस एजेंसी, सर वो प्रोविजन हम विड्रॉ करते हैं। जो क्लॉज 9 में नई स्कीम कमेटी ने सजेस्ट की है, गवर्नमेंट इज गोइंग अ स्टेप अहेड, हम उसको भी विड्रॉ करते हैं। वो एज इट इज जो लॉ है वो वैसे ही रहेगा। जहां पे नोइंगली डालना था डाल दिया, जहां पे अनइंटेंशनल निकालना था निकाल दिया, और जहां पे रिलेटेड सर्विसेज है वो सर मैंने ये 2 डिलीशन सजेस्ट की हैं, रीडिंग ऑफ बिल में वो आ जाए। विद दिस एक्सप्लेनेशन आई वुड रिक्वेस्ट दिस ऑनरेबल हाउस दैट दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। इसको एग्जामिन कर लिया है, कमेटी ने इसे पास किया है, इससे पैसेज मिलेगा।